آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ اللیل کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 21 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی کذب وتولی وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ الذي وہ جس نے کذب جھٹلایا وتولی اور روگردانی کی۔ اس ایسے فرقہ مرجیہ نے استدلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی داخل کیے جائیں گے، گناہ گار مومن داخل نہیں کیے جائیں گے۔ ان کا یہ نظریہ اس لیے غلط ہے کہ انہوں نے قرآن کی بے شمار دوسری آیات اور اسی طرح احادیث کو نظر انداز کر دیا ہے جن میں بصراحت مذکور ہے کہ مومن گناہ گاروں کو بھی دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اور جب ان کے گناہوں کی سزا پوری ہو چکی گی تو انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اور شفاعت کی نہایت ثقہ اور متواتر حدیثوں میں مذکور ہے کہ گناہ گار مسلمانوں کا ایک گروہ دوزخ میں چلا جائے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش سے دوزخ سے نکالا جائے گا۔ لہذا اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ دوزخ کے اس خاص مقام میں جو اللہ نے تیار ہی کافروں اور مشرکوں کے لیے کیا ہے، اس میں اسی بدبخت کو داخل کیا جائے گا جس نے حق بات کو ٹھکرا دیا اور اس سے اعراض ہی کرتا رہا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا اور عن قریب بچا لیا جائے گا اس سے الاتقی نہایت پرہیزگار، بڑا پرہیزگار۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور بچا لیا جائے گا اس سے جو انتہائی متقی ہے، یعنی جو لوگ اپنی ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں ان کو جہنم کی ہوا تک نہیں لگے گی، اس لیے کہ انہیں جہنم سے دور رکھ کر صاف بچا لیا جائے گا۔ اس آیت کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین متفق ہیں کہ اس کے مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ قبل ازیں آیت 5 اور 6 میں جن 3 اوصاف کا ذکر ہوا ہے وہ اس امت کی جس شخصیت میں بتمام کمال نظر آتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اس سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 فضائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا۔ نمبر 2، انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ نمبر 3، جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ نمبر 4، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نمبر 5، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام صدقات و خیرات قبول ہیں۔ نمبر 6، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے جس کی گواہی رب تعالی دے رہا ہے۔ تصدیق بالحسنہ کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جس کسی کو بھی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابوبکر کے۔ ان کے سامنے جو نہیں میں نے اپنی نبوت کا ذکر کیا وہ فوراً مجھ پر ایمان لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ توحید پر کاربند اور بت پرستی سے دور رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کے راستے مخرج کرنے میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ نے کئی نادار خاندانوں کی کفالت مستقل طور پر اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ مکہ کے بہت سے غلاموں اور لونڈیوں کو آپ نے منہ مانگی قیمت خرید کر آزاد کرایا تھا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر تو آپ نے اپنا پورا اثاثہ لا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ غرض بیان کردہ تمام اوصاف بدرجہ اتم امت کے مردوں میں
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ہیں، جبکہ خواتین میں سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں پائے جاتے ہیں۔ الذی، وہ جو یوتی دیتا ہے، مالہ، اپنا مال، یتزکا، تاکہ وہ پاک ہو۔ فرمایا الذی یوتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، یعنی مال خرچ کرتے ہوئے دنیا داری کا کوئی مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرانے کے لیے امیہ بن خلف کو جب منہ مانگی قیمت ادا کی تو اس پر امیہ خود بھی حیران رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، انہوں نے بھی آپ سے گلہ کیا کہ اتنی بڑی رقم تم نے کسی طاقتور غلام پر کیوں نہ خرچ کی جو تمہارے کام میں بھی آتا۔ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کراتا تھا تو وہ غلام زندگی بھر اسی شخصیت کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا اور اخلاقی لحاظ سے بھی وہ اس کے تابع رہتا تھا۔ بہرحال مال خرچ کرنے کا یہ فلسفہ ان لوگوں کی سمجھ سے بالا ہے جن کی نظر ہر وقت دنیا کے مفادات پر رہتی ہے۔ وما، اور نہیں ہے، لآخذ، کسی کا بھی، عندہ، اس کے ہاں، من نعمت، کوئی نعمت، کوئی احسان، تو جزا، کہ وہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ یاد رہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، مثلا حضرت عامر بن فہرہ، حضرت ام عمیس، حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، الا، مگر، ابتغاء، صرف چاہنے کے لیے، وجہ، چہرہ، ربی، اپنے رب کے، الاعلیٰ، جو سب سے بلند ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اولاً پاکیزگی اور طہارت حاصل کر سکے، اور ثانیاً الا ابتغاء وجہ ربی الاعلیٰ، اپنے بلند برتر خدا کی رضا حاصل کر سکے۔ واجہ کا لفظی معنی چہرہ ہے مگر اس سے مراد رضا ہوتی ہے، وہ چاہتا کہ کسی طرح مولا راضی ہو جائے تو مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اس پرہیزگار آدمی کے خلوص کی مزید توضیح ہے کہ وہ اپنا مال جن لوگوں پر صرف کرتا ہے ان کا کوئی احسان پہلے سے اس پر نہ تھا کہ وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے یا آئندہ ان سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو ہدیے اور تحفے دے رہا ہو اور ان کی دعوتیں کر رہا ہو، بلکہ وہ اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے جن کا نہ پہلے اس پر کوئی احسان تھا نہ آئندہ ان سے وہ کسی احسانی توقع رکھتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فعل ہے کہ مکہ معظمہ جن بے کس غلاموں اور لونڈیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس قصور میں جن کے مالک ان پر بے تحاشا ظلم توڑ رہے تھے ان کو خرید کر وہ آزاد کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کے ظلم سے بچ جائیں۔ ابن جریر اور ابن اساکر نے حضرت عمر بن عبداللہ بن زبیر کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکر کو اس طرح ان غریب غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی پر روپیہ خرچ کرتے دیکھ کر ان کے والدین نے ان سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو، اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر تم یہی روپیہ خرچ کرتے تو وہ تمہارے قوت بازو بنتے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا ابا جان میں تو اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت مسلم ہے۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سی احادیث بھی موجود ہیں۔ اہل بیت میں امام محمد جعفر اپنے والد محمد باقر اور اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ اپنے والد حضرت امام حسین سے، وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان میں ابوبکر سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں۔
اللہ ताला ने आपको सबसे ज़्यादा फजीलत बख्शी है। चुनांचे बसा औक़ात खुतबे के दौरान भी मोमिन ये अल्फाज सुनते हैं, अफ़ज़लुल बशरी बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, अबू बकर सिद्दीक़ यानी अंबिया के बाद तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले सिद्दीक़ अकबर ही हैं। वाला सऊफ़ा और यकीनन अन करीब यरज़ा वो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। यानी खर्च करने से किसी मखलूक के एहसान का बदला उतारना मकसूद नहीं, बल्कि खालिस रज़ाए मौला की तलब और दीदार इलाही की तमन्ना में घर बार लुटा रहा है तो वो इत्मीनान रखे, वो उसे ज़रूर खुश कर दिया जाएगा और उसकी ये तमन्ना ज़रूर पूरी हो कर रहेगी। इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन वला सौफ यरदा, अन करीब अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। यरदा की ज़मीर अगर इत्तका की तरफ लौटाई जाए तो माना ये होगा कि माल खर्च करने वाले को अल्लाह ताला आखिरत में इस कदर इनाम इकराम फरमाएंगे कि वो भी राज़ी हो जाएगा, यानी उसे अपने एसार का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, या वो राज़ी हो जाएगा यानी जो शख्स इन सिफ़ात का हामिल होगा अल्लाह ताला उसे जन्नत की नेमतें और इज़्ज़त व शर्फ अता फरमाएगा जिससे वो राज़ी हो जाएगा। अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा है, बल्कि बाद ने इजमा तक नकल किया है, ये आयात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में नाज़िल हुई हैं। ताहम माना मफ़हूम के एतबार से ये आम है, जो भी इन सिफ़ात आली से मुत्तसिफ़ होगा वो बारगाह इलाही में इनका मिस्दाक करार पाएगा। इस सूरत का खुलासा ये है, नंबर 1, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल खर्च करने वालों की तारीफ बयान फरमाई। नंबर 2, सूरत में बुख़ल करने वालों की मज़म्मत की गई है। नंबर 3, सखावत करने वालों और बुख़ल करने वालों का उखरी इंजाम भी जिक्र किया गया है। और सूरत के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ कसमें खाई हैं और अरशाद फरमाया कि रात की कसम और दिन की कसम और जिस ज़ात ने मुज़क्कर और मोनस को पैदा फरमाया उसकी कसम। ये सब कसमें खाकर अरशाद फरमाया कि इंसान की कोशिश और अमल मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोग अपनी जद्दोजहद और मेहनत से दायमी राहत का सामान कर लेते हैं और बाद अपने अमाल से हमेशा का अज़ाब मूल ले लेते हैं। पहला ग्रुप कामयाब लोगों का है जबकि दूसरा नाकाम लोगों का। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन औसाफ और अमाल का तज़किरा फरमाया जो कामयाबी या नाकामी का बायस बनते हैं। चुनांचे अरशाद फरमाया कि जो कामयाब लोग हैं उनके 3 अमाल हैं। नंबर 1, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर तकवा अपने दिल में रखते हैं, कलमा तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक करते हैं। तो जिसमें ये तीनों सिफ़ात पाई जाएंगी उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत की राह आसान कर देते हैं जो हकीकी कामयाबी का नतीजा है। जबकि जो नाकाम लोग हैं उनके भी 3 अमाल हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में माल खर्च करने से बुख़ल करते हैं, ज़कात और सदक़ात वाजिबा भी अदा करने से गुरेज़ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ झुकने और उसकी तरफ इताअत करने के बजाय उससे बेनियाज़ी और बेरुखी इख्तियार करते हैं और अच्छी बात यानी कलमा तय्यबा का इनकार करते हैं। तो जिसमें ये सिफ़ात होंगी उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम की राह आसान कर देते हैं और जब उनको जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उनका माल उनके किसी काम नहीं आएगा। जबकि तक़वा वाले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अपना माल उसकी राह में खर्च करने वाले इस आग से महफूज रहेंगे और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा भी हासिल होगी। अल्लाह करीम हमें अपनी राह में खर्च करने की तौफ़ीक अता फरमा और बुख़्ल कंजूसी से हमारी हिफाजत फरमा और अपने नबी की यारों सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से और अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत अता फरमा और दुनिया में हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का ज़ाहिरन बातिनन पाबंद फरमा। मुफ़्सिदों की राह से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा और गैर शरई उमूर पर चलने से हमारी कामिल तौर पर हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।